السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں فاطمہ خاتون خیمے کے باہر عمر ملاح اور نور الدین زنگی سے کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچے کی قسمت میں اس مقصد کے لیے اپنی ماں سے جدا ہونا لکھا ہے اور یہ درد برداشت کرنا میری قسمت میں ہے۔ اگر میرے بیٹے نے وہ حاصل کیا جس کا خواب میں نے دیکھا، پھر میں سکون محسوس کروں گی۔ اس پر نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں یوسف کو اپنے حقیقی بیٹے کی بجائے ہم سفر بیٹے کے طور پر رکھوں گا۔ میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کروں گا۔ میں قدس کے لیے، قدس کو صلیبیوں سے بچانے والی ریاست کے لیے اس کی پرورش کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ سن کر عمر ملاح کہتے ہیں، یہ راستہ ایسے بہادروں سے قائم ہے اور اس راستے کے لیے جان قربان کرنے والی بہت سی ماؤں کے ساتھ بھی۔ آپ ابھی تکلیف میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ لیکن کل یہ بہادر بہت سے والدین کو تکلیف سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں یوسف کو چپکے سے محل لے جاؤں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ حکیموں نے میرے بیٹے کو بچا لیا اور میں اپنے مرحوم بیٹے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اسے دفن کر دیجیے گا۔ یہ راز ہمیشہ صرف ہم چاروں کے درمیان رہے گا۔ اس پر وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا یوسف، میں تمہیں ماں پکارتا ہوا کبھی نہیں سن پاؤں گی، میں کبھی تمہیں بیٹا کہہ کر نہیں پکار سکوں گی، لیکن میں ہمیشہ تمہاری حسرت دل میں قائم رکھوں گی۔ ایوب بیبی بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا تم عظیم مقصد پر چلو گے اور پھر ہمارے زخمی دل بھر جائیں گے۔ اس لمحے کو دیکھ کر عمر ملاح اور امیر نور الدین زنگی کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون آگے بڑھ کر بچہ نور الدین زنگی کے حوالے کر دیتی ہے۔ نور الدین زنگی کے پاس جاتے ہی بچہ زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نور الدین زنگی بچہ کو اٹھائے ہوئے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، عالم اسلام سے تاریک اندھیروں کو مٹا دو گے، ہلال کا پرچم بلند رکھنا ہی تمہارا مقصد ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اس مقدس شہر قدس کو چھڑانا ہی تمہارا مقصد ہے۔ تم اس مقصد کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ہمیں خوشی دی۔ بیٹا تمہارا نام یوسف تھا، تمہارا دین اور مقصد بہت اہم ہے، تو اب سے تمہارا نام صلاح الدین ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی سے پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں تک تھی صلاح الدین ایوبی کے بچپن تک کی کہانی۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلے منظر میں ہم صلاح الدین ایوبی کو نوجوان پاتے ہیں، جو بالکل اسی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی آواز گونجتی ہے، عالم اسلام تمہارے سائے تلے متحد ہو، ظالم تمہاری تلوار سے تباہ ہو جائیں، اگر قدس کی فتح مجھے نصیب نہ ہو تو تمہیں نصیب ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے، حضرت قدس کیا ہے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچا لینے والی سلامتی، یہ اسلام کی سلامتی کا نشان ہے۔ ہمارے پیغمبر کی طرح جب وہ معراج پر یہاں تشریف لائے، جب ہم قدس پر اپنا پرچم لہرائیں گے اور عالم اسلام دوبارہ اس جہان میں اپنا نام بنائے گا۔ قدس قربانی ہے، بالکل نجم الدین ایوب کے بیٹے شہنشاہ کی طرح، جس نے سب کچھ ٹھکرا کر اس مقصد کو اپنایا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑا یہ شخص ایوب بے کا بیٹا شہنشاہ ہے اور حقیقت میں یہ دونوں بھائی ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، آپ امیر نور الدین زنگی کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی سرحد کے غازیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ کے بابا سلطان بنے، لیکن آپ نے سرحد کے غازیوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی لمحے ان کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو ایک ساتھی کہتا ہے، صلیبی قدس آ رہے ہیں۔ پھر احمد کہتا ہے، وہ جنگل کے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی تعداد میں صلیبی فوجی قدس کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی فوجی پوری طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے ان پر بڑے بڑے درخت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر صلیبی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اندھا دھند برستے ہوئے تیروں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس زبردست حملے میں بہت سے صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حملہ کرنے والے صلاح الدین اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بآواز بلند کہتے ہیں، چلو ساتھیو حملہ۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی وہ سب صلیبی فوج پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں صلیبی فوج کی ایک نہیں چلتی۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک ایک سپاہی کئی صلیبی سپاہیوں پر بھاری پڑتا ہے۔ صلیبی فوج کو قدس کی بجائے
جہنم کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور جنگل میں ہر طرف ان کی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر کی گردن پر تلوار تان کر کہتے ہیں، اپنی تلواریں پھینک دو ورنہ تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ تو کمانڈر کے ہتھیار ڈالتے ساتھ ہی باقی صلیبی فوج بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کمانڈر سے پوچھتا ہے، بادشاہ بالدن تمہیں قدس کیوں لایا؟ کمانڈر کہتا ہے، ہم نہیں جانتے کیوں ہمارے کمانڈر نے حکم دیا اور ہم نکل آئے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں، کون سا کمانڈر؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں، وہ اب قدس میں ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی اس کا نام پوچھتے ہیں۔ جواب نہ ملنے پر پھر سے پوچھتے ہیں تو وہ کمانڈر ڈرتے ہوئے کہتا ہے، گیبریل۔ ادھر قدس شہر میں لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ کام کاج کرنے والا ایک مسلمان بازنطینی سپاہی سے کہتا ہے، ہمارا نماز کا وقت ہے، اس پانی سے وضو کر کے ہم نماز ادا کریں گے، اس کے بعد اور ہم سارا کام کر لیں گے۔ جواباً سپاہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جلدی کرو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ مسلمان باقی ساتھیوں کے ساتھ وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے، مگر اسی لمحے گیبریل رسی پھینک کر اسے گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بازنطینی سپاہی گیبریل سے پوچھتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواباً گیبریل کہتا ہے، تم ان مسلمانوں کو پانی استعمال کرنے کے لیے کیسے دے سکتے ہو؟ یہ پانی ہمارے عیسائی بھائیوں کے لیے تھا۔ اس پر وہ سپاہی پوچھتا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ جواباً گیبریل کہتا ہے، میں ہر جگہ عیسائیوں کے حقوق کا دفاع کرتا ہوں۔ اس پر وہ مسلمان شخص کہتا ہے، اس نے ہمیں اجازت دی، ہم وضو کریں گے اور پھر نماز ادا کریں گے۔ اگر تم نہ گئے تو میں کوڑے سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی گیبریل کوڑا اس سپاہی کو مارتا ہے۔ پھر اس کے سپاہی گیبریل کے سپاہیوں سے لڑ پڑتے ہیں، مگر گیبریل کے آدمی پلک جھپکتے ہی انہیں موت کے منہ اتار دیتے ہیں اور گیبریل اس سپاہی کا گلا کاٹ کر اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہے اور کہتا ہے، اب جو چاہو کرو۔ اس کے ساتھ ہی مزید صلیبی سپاہی وہاں آ جاتے ہیں اور دوسرا صلیبی سپاہی گیبریل کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے، مگر گیبریل کی پھرتی سے مات کھا جاتا ہے اور اگلے ہی پل گیبریل کا خنجر اس کے گلے پر ہوتا ہے۔ گیبریل اس کے چہرے پر خنجر پھیرتے ہوئے کہتا ہے، سنیچر۔ اس کے ساتھ ہی اس کمانڈر کے حکم پر سب سپاہی تلواریں پیچھے کر لیتے ہیں اور گیبریل کہتا ہے، ہر طرف تلواریں اور خون ہے، مجھے اتنے اچھے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ تو سینچر کہتا ہے، تم نے انہیں کیوں مارا؟ تو گیبریل کہتا ہے، یہ بہت رحم دل تھے، دشمن کے ساتھ رحم کرنا ہمارے مقدس مقصد کے ساتھ غداری ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المقدس کے سامنے پہنچ کر گھوڑے روک لیتے ہیں اور وہ سب بیت المقدس کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایپیسوڈ نمبر 4 کو اپلوڈ کر دی